السلام علیکم۔ رمضان کا مبارک مہینہ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک انتہائی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عنایت فرمائی۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کی رحمت کی بارش ہماری زندگی کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور برکت کا کیا ٹھکانہ، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم اور شرح مبارک کا ہو، یعنی بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ۔ نہ ہم اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کا تصور کر سکتے ہیں، نہ ہماری زبان اس کی ساری برکتیں بیان کر سکتی ہے کہ اس ماہ میں ہمیں قرآن مجید جیسی نعمت سے نوازا گیا جو ہدایت ہے، فرقان ہے، رحمت ہے، نور ہے، شفا ہے۔ اس ماہ کے دامن میں وہ بیش بہارات ہے کہ اس ایک رات میں ہزاراں مہینہ سے بڑھ کر خیر و برکت کے خزانے لٹائے گئے، الٹائے جاتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر لیلۃ القدر کے نام سے کیا گیا۔ اس ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے گئے۔ قرآن مجید نے روزے کی فرضیت کا مقصد تقویٰ بتایا۔ تقویٰ کیا ہے؟ بات سمیٹ کر کہی جائے تو کہنا چاہیے کہ تقویٰ قلب و روح شعور آ گئی، عزم و ارادہ، ضبط و نظم، عمل و کردار کی اس قوت استدار کا نام ہے کہ جس کے دل پر ہم اس چیز سے رک جائیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط اور ہمارے لیے نقصان دہ کہا، اور ہم ہر اس چیز پر جم جائیں جس پر عمل کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ تقویٰ بڑی اونچی اور بیش بہا صفت ہے، اور ساری مطلوبہ صفات کی جامع بھی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے روزہ، قیام لیل، تراویح اور تلاوت قرآن سے زیادہ مؤثر کوئی اور نسخہ مشکل ہی سے ہو سکتا ہے۔ روزہ اور قیام لیل میں تلاوت قرآن مجید دونوں کو رمضان کے مہینے میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل اس تقوی کے حصول کا راستہ ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ الحمدللہ، ایک مرتبہ پھر ہم رمضان کا مبارک مہینہ پا رہے ہیں۔ شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ مہلت عمل عطا کی۔ بڑے خوش قسمت اور قابل مبارک ہیں وہ لوگ جو ایمانی جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جا کر عبادت کرتے ہیں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے اعمال میں نیکی اور تقویٰ کے نئے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مہینہ کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں، برکتیں ہر ایک شخص کے حصہ میں آ جائیں جو اس مہینہ کو پا لے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی نالے اور تالاب اپنے اپنی وسعت و گہرائی کے مطابق ہی اس سے فیضاب ہوتے ہیں۔ زمین کے مختلف ٹکڑے بھی اپنے استحقاق کے مطابق پھل دیتے ہیں۔ بارش سب پر یکساں رہتی ہے، مگر ایک چھوٹے گڑھے کے حصے میں اتنا پانی نہیں آتا جتنا ایک لمبے تالاب میں بھر جاتا ہے۔ اسی طرح جب پانی چٹان یا بجر زمین سے زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر ہی سے بہہ جاتا ہے، اس کو کوئی نفع نہیں پہنچ پاتا۔
لیکن اگر زمین زرخیز ہو تو وہ لہا اٹھتی ہے۔ یہی حال انسان کی فطرت اس کے نصیب کا، اس لیے ہمیں برکتیں سمیٹنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ ہم کیا کریں جس سے رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں ضرور آنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ضرور پلاننگ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم صحیح نیت اور پکا ارادہ کریں۔ نیت شعور احساس پیدا کرتی ہے اور ارادہ محنت اور کوشش کی صورت میں ظہور ہوتا ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت، سماعت، علم الفہم کے اصول کا اہتمام کریں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش کریں۔ چوتھی چیز ہر طرح کی نیکیوں کی خصوصی جستجو ہے۔ پانچویں چیز قیام لیل کا باقاعدہ اہتمام ہے۔ چھٹی چیز ہم زیادہ سے زیادہ وقت ذکر دعا میں گزار دیں، اللہ کے ذکر اور اپنے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ ساتویں چیز شب قدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کریں، ان طاق راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام سے۔ آٹھویں چیز اللہ کی راہ میں فیضی سے خرچ کرنا ہے۔ نویں چیز ہم دوسروں کو بھی قرآن اور خیر کی طرف بلانے کا اہتمام کریں۔ اور 10ویں چیز سب سے اہم بات، ہم اپنے وقت کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ وقت اچھے کاموں میں صرف ہو، اخلاقی برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کو اچھی طرح یاد کریں۔ کتنے روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے لوگ راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رات کی جگائی کے سوا